26 نومبر 1930 کو کینیڈا کے دا میریٹن ڈیلی جرنل کے فرنٹ پیج پر ایک خبر پبلش ہوتی ہے جس کا ٹائٹل تھا ولیج آف دی ڈیڈ۔ اس خبر نے پورے کینیڈا میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی کیونکہ نارتھ کینیڈا میں ایک پورا قبیلہ راتوں رات بغیر کسی نشانات کے غائب ہو چکا تھا۔ نالج ٹیل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ نارتھ کینیڈا کے دور دراز علاقے میں موجود یہ ہے انجیکونی لیک، جس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی میں ایسکیمو نامی قبیلہ رہتا تھا۔ اس بستی میں تقریباً 100 سے 150 لوگ رہتے تھے جو اس لیک سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ نارتھ کینیڈا کا وہ ایریا ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسکوائر کلومیٹرز کے ایریا پر صرف چند ہزار لوگ ہی بستے ہیں، اور اس کی وجہ یہاں کا سخت ترین موسم ہے۔ انجیکونی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے ایریا میں دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے شکاری وہاں آتے رہتے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کا ایک ٹھنڈا ترین دن تھا۔ جو لیبیل نامی ایک شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آیا۔ شکار میں وہ اس قدر مگن ہو گیا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور اندھیرا چھا گیا۔ اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح انجیکونی لیک کے کنارے ایسکیمو نامی قبیلے میں جا کر رات گزارے گا۔ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی خوشامد کرنے میں کافی مشہور تھے، لہٰذا جو لیبل نے اپنا سامان باندھا اور ایسکیمو قبیلے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یہ ایک چاندنی رات تھی لیکن دور دور تک بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ ہی کوئی شخص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز۔ وہ صرف اپنے قدموں کی آواز سن پا رہا تھا، حالانکہ جو پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، لیکن آج کچھ نہ کچھ اب نارمل ضرور تھا۔ ویسے نارملی وہ جب بھی اس بستی کے قریب پہنچتا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتی تھی جو کہ بستی والوں نے ہی پال رکھے تھے، لیکن آج کے دن بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اس کو لگ رہا تھا شاید گاؤں والے سو رہے ہیں یا پھر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اب دور سے ہی وہ بستی کے خیمے دیکھ پا رہا تھا، ان میں سے دھواں اٹھتا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا، لیکن قریب پہنچ کر بھی اس کو کسی کی آواز سنائی نہیں دی۔ آخرکار جب وہ بستی میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں پر نہ ہی کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی جانور۔ جو کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کچھ گھروں کے اوپر سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جیسے ان کے اندر کوئی موجود ہو۔ وہ ایک خیمے میں گیا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور ایسا ہی حال سارے خیموں کا تھا۔ شاید جو یہ سارا منظر دیکھا اندیکھا کر کے وہاں سے چلا جاتا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس نے جو کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیا۔ کچھ گھروں میں کھانا پکانے والے برتن چولہے کے اوپر موجود تھے، لیکن ان میں کھانا جل چکا تھا، یعنی کسی نے رات کے لیے کھانا بنانے کو رکھا تھا لیکن وہ کھا نہ سکے۔ یہاں تک کہ بستی کی عورتیں جو کپڑے سلائی کرتی تھی وہ کپڑے بھی وہاں موجود تھے، اور سوئی میں دھاگا بھی ڈلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید بستی کے لوگ اچانک ہی یہاں سے غائب ہیں، اتنا مجبور کہ وہ کتے بھی چھوڑ گئے، کپڑے بھی، کھانا اور جلتی ہوئی آنکھ کو بھی بجھا نہ سکے۔ جو یہ سب دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ پولیس جب گاؤں میں پہنچی تو جو لیبل نے جو بتایا تھا سب سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ملتے۔ خون نہ ملتا لیکن مار دھاڑ کی وجہ سے سامان تو بکھرا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈکی ہوئی تھی لیکن اس برف پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات تھے اور وہ جو لیبل کے اپنے تھے، لیکن اگر بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں، پھر بستی والے گئے تو گئے کہاں؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھی کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پار کر دیا جاتا تھا۔
اگر تو بستی والے لیک میں تیر کے کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا تو لیک کے اوپر برف کی لیئر کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو کہ یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی اموات 1-2 روز بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیوں کے بجھ جانے کے بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیر سارے سوالات تھے، لیکن جواب ایک بھی نہیں۔ کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخرکار اس کو ان سالوڈ کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں کے بعد 1984 میں روجر بور اور نیجل بلینڈل نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلینز سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے انجی-کنی لیک کے پاس گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر انہیں جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے، اور وہ اس بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی میں موجود سبھی لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کا ان 2 رائٹرز کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسکیمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ تھلگ کہانیاں بنانا شروع کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو 100 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخرکار انجی-کنی لیک کی بستی کے لوگ بنا کسی نشانات کے چلے کہاں گئے۔ ایسکیمو قبیلے کا معاملہ آج تک مسٹری بنا ہوا ہے۔ امید ہے نالج ٹیل کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔